کیونکہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دی ہے کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے اور تمہارے پاس اس دنیا اور اس دنیا کے برابر اور بھی مال و دولت ہوگا اور تم اس بے مقصد زندگی کے عذاب سے بچنا چاہو گے تو میں وہ فدیے میں قبول نہیں کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم تو ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا مقصد ہو نہیں سکتی، کچھ نہیں لے جا سکتے۔ آپ کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتی، ہر چیز رہ جاتی ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بس ایک قصے پارینہ بن جاتا ہے انسان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کا مقصد۔ دیکھیں، گزشتہ جو نشست ہے اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ بھی آپ سن لیں، میں وہی تسلسل رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو سمجھے بغیر اگر زندگی آپ گزاریں گے تو آپ زندگی کو ضائع کر دیں گے۔ ایک مختصر بات ہے، اس پر آپ سوچیں۔ کسی بھی چیز کا آپ کو مقصد پتہ نہیں ہے تو اس سے تو آپ وہ کام نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مثال میں گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ ایک پریشر کوکر ہے اور خاتون کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عام پتیلا ہے، تو اس کا تو وہ کوئی اگر بتائے گا نہیں یا پوچھے گی نہیں، دو باتیں، پوچھے، جانے، کسی سے پوچھ لے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کا ڈھکن تو کچھ الگ ٹائپ کا ہے، کوکر یہ عام پتیلے کے سے ذرا مختلف ہے کیا یہ، یا اس کا استعمال پھر پتہ کر لے۔ جب مقصد پتہ ہو پھر اس استعمال۔ اسی طرح دیکھیں، زندگی ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور میں افسوس سے پھر یہ کہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، کیونکہ اور کوئی مقصد نہ ہم جانتے ہیں نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آج کے نوجوان کی میں بات کروں، نوجوان کی بات کیا ہے، ہر شخص بوڑھا ہو جوان ہو جس عمر کے حصے میں 80 سال عمر ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی، بزرگ مطلب عمر میں جو زیادہ ہیں، اس کی بھی ہم باتیں سنتے ہیں، مختلف لوگ آ جاتے ہیں اور بس میں نام نہیں لیتا، ہمارے سامنے بہت سے لوگ موجود ہیں، سیاست میں ہیں، جو رہنما ہیں یا جس کو آپ رہنما کہتے ہیں، وہ نہیں جانتے زندگی کیا ہے، لہٰذا وہ ظاہر کی بات کر رہے ہیں، زندگی کے ظاہر کی بات کر رہے ہیں، وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ اور تو دیکھیں، میں مشکل انداز نہیں اپنانا چاہتا، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ زندگی کا مقصد کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں جاننا چاہتے۔ ایک سوال تو یہ بھی ہے نا، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں۔ ایک بات تو دیکھیں، آپ اس بات پہ سوچیں کہ زندگی ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ہم تو وہ ایک سوئی ہوئی قوم ہے، ایک بے ہوش قوم ہے، بس جو لوگ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے، پلنگ پہ لیٹ جاتا ہے، بھی دفنایا نہیں ہوتا، تو آپ دیکھ لیں بیوی جو ہے وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، بچے جو بھی ہیں یتیم ہو جاتے ہیں، جو بھی، بس باپ چلا گیا، ختم ہو گیا، اور بس اسی طرح بے یار و مددگار لاش پڑی ہوئی ہے، اب اس کے دفنانے کی فکر ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ اس نے آدھی دنیا، یہ جو پلنگ پہ لیٹا ہوا مردہ ہے، سمجھیے کہ اس نے آدھی دنیا کما لی تھی، آدھی دنیا کا مالک بن گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ آدھی دنیا کا مالک تو کوئی نہیں بن سکتا، سمجھ لیں۔
کیونکہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دی ہے کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے اور تمہارے پاس اس دنیا اور اس دنیا کے برابر اور بھی مال و دولت ہوگا اور تم اس بے مقصد زندگی کے عذاب سے بچنا چاہو گے تو میں وہ فدیے میں قبول نہیں کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم تو ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا مقصد ہو نہیں سکتی، کچھ نہیں لے جا سکتے۔ آپ کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتی، ہر چیز رہ جاتی ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بس ایک قصے پارینہ بن جاتا ہے انسان۔ مجھے اپنے پردادا کا نام نہیں یاد، بلکہ دادا کا نام بھی شاید یاد ہو یا جو بھی ہے، لیکن پردادا کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، ذکر ہی نہیں کیا۔ ہمارے دادا کو بھی میں نے نہیں دیکھا، پردادا کو تو چھوڑ دیں، بس ختم ہو گئے۔ تو ایک بات یہ دیکھیں، نوٹ کریں کہ دنیا مقصد نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذرا محسوس کریں کہ ہم اس وقت ہمارا مقصود صرف دنیا ہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں صرف دنیا کا خیال ہے اور کوئی خیال نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور میں تم سے، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، میں تم سے پوچھوں گا نہیں؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، قرآن میں لکھا ہوا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور میں پوچھوں گا جن کے پاس رسول بھجوائے گئے ہیں، یعنی ہم، اور رسولوں سے بھی۔ اب رسول آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی مقصد تمہارا یہ ہے۔ اب آج ہماری لاعلمی کو تو دیکھیں، یعنی یہ مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، خاص طور پہ ممبر، محراب و ممبر والا تو بالکل ہی نہیں بتائے گا۔ تو قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، کیا چیز ہے یہ؟ ابھی میں شیخ الحدیث، میرا دیکھیں جو اللہ کے علماء حق ہیں، میں ان پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے ہمیں قصے کہانیوں میں، اس کی میں بات کروں، شیخ الحدیث نام ہے اس کا بس قصے کہانیاں، قصے کہانیاں۔ میں نے وہ کلپ جگہ جگہ سے توڑ کے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی کام کی بات کر رہے ہیں، نہیں، بس وہ واقعات اور یہ اور وہ چس والی باتیں ہیں، چس، مزہ آئے، لوگوں کو مزہ آئے، کبھی ہنسے، کبھی کیا کرے، کبھی کیا کرے۔ اور یہ شیخ الحدیث بہت بڑے مدرسے کا، میں نام نہیں لیتا، اور ابھی بھی وہ خطیب ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور علامات بھی نہیں بیان کرتا، بری بات ہے، لیکن شیخ القرآن، شیخ الحدیث بتا ہی نہیں رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اور اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ تو میں نے ایک شیخ الحدیث کی بات کی۔ آج کا جو نام کا مسلمان ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، زندگی کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، صرف یہی نہیں، کوئی واقف ہونا بھی نہیں چاہتا، بس کھالے پیلے جیلے والی بات ہے۔ اچھی ڈگری لو، اچھی نوکری حاصل کرو، کاروبار کرو، کارخانہ کھولو، عہدے حاصل کر لو، یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی ہے، اور بس باتیں اس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا عورت اور کیا مرد، سب کی ایک کہانی ہے، دنیا، ختم بات، بہت بری بات ہے۔ تو دیکھیں، آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے، آپ اپنی حقیقت سے بے خبر رہ کر اپنے اوپر ظلم کر رہے۔ کیوں؟ کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیوں عقل سے کام نہیں لے رہے؟ کیا عقل نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کے کھوپڑی میں گائے کا دماغ ہے؟ بتائیے، گائے کا دماغ، ہمارا دماغ تقریباً ذرا بھاری ہوگا، ہمارے
یہ تو کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ اپنے آپ سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے؟ کیوں آپ زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں؟ کیوں آپ اپنی حقیقت سے واقف نہیں ہیں؟ کس لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور یقین رکھیں کہ بہت برے نتائج کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا لازماً، کیونکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کا مقصد جان گئے اور اس مقصد کو حاصل کیا یا اس کے لیے کوشش کی۔ جن لوگوں نے زندگی کو جانا ہی نہیں تو کیا خاک وہ جنت میں جائیں گے؟ تو خیر میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم